ان کی معراج تو اے نور ہے قرب معبود، ان کی معراج تو اے نور ہے قرب معبود، میری معراج کہ میں ان کے قدم تک پہنچا۔ معزز سامعین کرام، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس سفر معراج کے دو حصے ہیں۔ ایک زمین سے زمین پر سفر، جسے اسرا قرآن میں کہا گیا۔ دوسری زمین سے آسمانوں اور آسمان سے پرے، یہ سفر کی دوسری کیفیت ہے۔ اور چونکہ آسمان اور آسمان سے پرے عرش اور لامکان کی کیفیت بالعموم بلندی کی طرف کنایہ کی جاتی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ایک حدیث پاک میں، عرجا بی، مجھے عروج بخشا گیا، مجھے بلند کیا گیا، مجھے عظمت عطا کی گئی۔ اسی سے اس سفر کو سفر معراج کا نام دیا گیا۔ محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء علیہ رحمت و رضوان نے اپنی ایک مجلس میں اعلان کیا کہ معراج کی 3 منزلیں، ایک ہے اعراج، ایک ہے اسرا، دوسرے اعراج، تیسرے معراج۔ اسرا زمین سے زمین کا سفر، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر۔ اعراج یہ زمین سے آسمانوں تک سدرۃ المنتہا تک کا سفر، اور وہاں سے قرب خاص پروردگار کا وہ عظیم منزل و منصب اللہ نے جو لامکاں اور اس کے بعد جانے کہاں، جس کے لیے لفظ یہاں وہاں کہاں جہاں یہ بھی کہنا جائز نہیں، بس قرآن کی بولی میں دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ جلوہ قریب ہوا اور قریب ہوا، اتنا قریب جیسے 2 کمان یا اس سے بھی کم۔ اس کی کیفیت کیا ہے آج تک نہ کوئی انسان بیان کر سکا نہ کر سکتا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جسم و جسمانیات سے پاک ہے، اور اس کی ذات ہمارے حیطِ ادراک سے پاک ہے۔ زمین سے زمین کا سفر اسرا، زمین سے آسمانوں کا سفر اعراج، اور اس کے آگے کی منزل معراج۔ یہ قول حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا۔ آج ہم اس پر کلام کریں گے کہ یہ سفر معراج یا معجزہ معراج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کب عطا فرمایا گیا۔ اگرچہ روایتوں میں اختلاف ہے، بعض نے ربیع الاول شریف کہا، کسی نے جمادی الاول یا جمادی الاخر کہا، کسی نے رمضان کہا، کسی نے رجب کہا۔ لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، تاریخ میں جب کبھی اختلاف روایت ہوتا ہے تو اس زمانے کی تاریخ کو بھی نگاہ میں رکھنا چاہیے کہ آج کے جیسی تاریخی معاملات اتنے واضح اور درست طور پر استعمال نہ ہوتے تھے۔ اس وقت تک تو اسلامی تاریخ سن ہجری کی ابتدا بھی نہ ہوئی تھی۔ لوگ اس زمانے میں بڑے بڑے اہم واقعات کو بنیاد بنا کر یہ کہتے تھے کہ وہ فلاں واقعہ جب ہوا تھا اس سے اتنے دن کے بعد، اتنے مہینے کے بعد یا اتنے مہینے پہلے۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے تعلق سے صاف کہا گیا کہ واقعہ فیل کے 55 دن پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت۔
حضرت عثمان غنی کی ولادت کے بارے میں کہا گیا کہ واقعہ فیل کے 6 سال کے بعد حضرت سیدنا عثمان غنی کی ولادت ہوئی۔ تو اس سفر معراج کے تعلق سے اگر اختلاف روایت ہے تو یہ مختلف لوگوں کے مختلف الفاظ سے تعبیر کرنے کی وجہ سے ہے۔ اس سے اصل واقعے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، واقعہ تو بہرحال ہوا، پوری امت اس پر متفق ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں رب نے کہہ دیا، ایک طرف سبحان الذی اسریٰ کہہ کر اس سفر کی ابتدائی منزلوں کو بیان کیا گیا، اور والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غویٰ۔ اس سورہ النجم میں اللہ نے آسمانوں اور اس کے آگے کی منزلوں کا بیان کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے اس سفر کی مختلف منزلوں کو بیان کیا۔ تقریباً 45 صحابہ نے حدیث معراج بیان کی ہے، مکمل کسی نے نہیں بیان کی، جتنی جس نے نبی پاک سے بات سنی اسے روایت کیا۔ جس واقعے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام میں اتنی کثیر تعداد کی سے روایتیں کی، ارشاد فرمایا کہ راوی صحابہ میں 45 صحابہ نے روایت کی، تو اس واقعے کا انکار حقیقت میں یہ ایمان کی دلیل نہیں بلکہ اپنی نفس پرستی۔ واقعہ تو بہرحال ہوا، البتہ کس ماہ میں ہوا اس تعلق سے حضرت علامہ ابن قتیبہ دینوری، جن کی وفات 267 ہجری میں ہوئی، اور حضرت علامہ ابن عبد البر، جن کا وصال 463 ہجری میں ہوا، ان دونوں بزرگوں نے تحقیق کے ساتھ یہ بیان کیا کہ واقعہ معراج رجب کے مہینے میں ہوا۔ اس کے بعد حضرت امام رافعی اور امام نووی، جو 623 اور 1278 ہجری میں وفات پائے، ان دونوں بزرگوں نے تو پورے جزم اور یقین کے ساتھ یہ کہا واقعہ معراج ماہ رجب میں ہوا، اور اسی کے ساتھ ساتھ محدث عبد الغنی مقدسی، جن کا وصال 1203 ہجری میں ہوا، انہوں نے 27 رجب کی تاریخ بھی متعین کی، اور علماء کرام نے اسے قبول کیا، اور امت کا اس پر عمل رہا کہ 27 رجب کو وہ لوگ شب معراج کی یاد مناتے رہے۔ حرمین طیبین میں، مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں بھی اہل عرب بھی اور پوری دنیا کے اہل ایمان 27 رجب پر متفق ہوئے، اور جس معاملے میں یہ قاعدہ تاریخ اسلام ہے کہ جس معاملے میں کسی تاریخ میں اختلاف ہو اور امت کی اکثریت جس تاریخ کو مان لے یا جس واقعے کو تسلیم کر لے، اسی کو درست اور صحیح مانا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے واقعہ معراج 27 رجب کی شب، اور وہ شب تھی شب دوشنبہ یعنی پیر کی شب، کیونکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پیدائش بھی پیر کے دن ہوئی، مجھے معراج بھی پیر کی شب بخشی گئی، میں نے ہجرت بھی پیر کے دن کی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب کے تعلق سے یہ تعین بھی فرما دیا کہ وہ شب شب دوشنبہ تھی، پیر کی مبارک رات 27 رجب،
اور جمہور علماء اس بات پر متفق ہیں کہ واقعہ معراج ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا۔ دے دیجئے، ایک لائک کا ایک نشان ہوتا ہے نیچے کی طرف، تو جب آپ لائک کریں گے تو یوٹیوب جو ہے اور آگے اس بیان کو فارورڈ کرتا ہے، جو پوری دنیا میں الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ اس عظیم نیکی میں آپ شریک ہو۔ حضور خطیب برقاتی خلیفہ محدث کبیر حضرت علامہ وقار احمد رضوی صاحب قبلہ کے ملفوظات سے ہم ہمارے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ تو ان سنہری باتوں کو، ان قیمتی باتوں کو پوری دنیا میں پہنچانے کے لیے آپ ہماری مدد کریں۔ آپ لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں گے تو اور بھی زیادہ بہتر بات ہوگی، تاکہ دنیا کے اور بھی دوسرے ہمارے جو اسلامی بھائی مسلمان ہیں ان تک یہ پروگرام پہنچے۔ تو صرف کچھ نہیں تو کم سے کم آپ ایک لائک